ان دونوں افراد نے سب سے پہلے اس بزرگوار کے کو باندھ دیا. اس کے بعد جب وہ مستقل جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہے تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. اور اسی وار کے درمیان بابا جہان فانی سے کوچ کر گئے. اس کے بعد انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر یہاں تلاشی شروع کر دی. ہر کونے کونے کی تلاشی لی جا رہی تھی کہ کہاں کس کس مقام پر بزرگوار نے رقم چھپا رکھی ہے. اس کے ساتھ ہی تمام تر کارروائی مکمل ہونے کے بعد یہ دو افراد یہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے. ناظرین، یہاں مستقل یہ گفتگو جاری تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح ہمیں اس کیس کو جلد از جلد اپنے انجام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ ایک غریب بے بس آدمی کا قتل اور اس کے بعد قاتل لاپتہ حیران کن بات ہے. دوسری جانب قانون کے اہلکاروں کی جانب سے مستقل نکلے ہوئے یہ اہلکار ہر جانب کسی بھی طرح یہ معلومات لینا چاہتے تھے کہ آخر قتل کا محور کیا ہے. اور پھر آنے والی ایک ٹیلی فون کال نے انہیں اپنی جانب متوجہ کر لیا. یہ اس پارک کی جانب جا پہنچے جہاں سے یہ ٹیلی فون کال موصول ہوئی. اور جب یہ اس پارک میں پہنچے تو ناظرین، اس پارک میں کھلے عام جوا جاری تھا، بنا کسی ڈر خوف کے. حیران کن بات ہے. جیسے ہی قانون کے اہلکاروں کو یہاں آتے ہوئے دیکھا گیا، یہاں فوری طور پر اسی طرح بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. ہر ایک اپنی اپنی جان بچا کر دوڑتا رہا. اسی درمیان نیٹ ورک کے ایک نمائندے نے بتایا کہ فلاں مقام پر آپ کا آدمی موجود ہے، اسے اپنے ساتھ لے جائیں. جیسے ہی قانون کے اہلکاروں نے ایک شخص کو اپنی تحویل میں لیا، اس سے معلومات یہ حاصل کرتے رہے کہ بزرگوار کے قتل کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں. یہ شخص اس قدر گھبرا گیا، اس قدر ڈر گیا کہ اس نے کہا کہ میں اس قتل کا اکیلا ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ ایک شخص اور بھی ہے. ناظرین، جرم ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر جا کر آشکار ضرور ہو جاتا ہے. اور جس طرح اس شخص نے اپنا اقراری بیان پیش کر دیا. اس ملزم سے مزید معلومات لینے کے بعد اس کی نشاندہی پر قانون کے اہلکار اسی رات کی سیاہی میں ایک دکان کی جانب جا پہنچے. یہ ایک ڈینٹر پینٹر کی دکان ہے اور اس نے یہاں بیٹھے بیٹھے قانون کے اہلکاروں کو بتا دیا کہ وہ سامنے جو موجود ہے وہی شخص میرے ساتھ تھا اس رات. اس نے بتایا کہ میرے ساتھ قتل کی اس کارروائی میں دوسرا ہمراہی یہی تھا. یہاں جب معلومات حاصل کی گئیں کہ آخر اس بزرگ کو قتل کرنے کا مقصد کیا تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ انہیں پہلے سے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ انہوں نے اپنے جانور فروخت کیے ہیں اور کچھ قطیر رقم اس بزرگوار کے پاس موجود ہے، کیونکہ انہیں اندازہ یہ ہوا کہ وہ رقم بابا کبھی بھی بینک میں جمع نہیں کرائے گا بلکہ اپنے پاس ہی رکھے گا. اور پھر اس پوری کارروائی کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر ان دونوں نے یہ ظلم کا تماشا رچایا.
کیا نام ہے تمہارا؟ عبداللہ، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ریاض آباد بیک سائڈ پہ۔ تو کیوں کیا تم نے یہ اتنا بڑا جرم؟ بس جی جوئے کی لت تھی تھوڑی سی، جوئے کی کیا لت تھی؟ جوا کھیلتے تھے سی، کون کون؟ یاسین بھی تھا اور میں بھی۔ جوا کھیلتے تھے تو پھر کیا ہوا؟ بس وہ ریاض آباد کے باہر ہے چائے کا ہوٹل، وہیں پہ ہم بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے۔ پھر؟ چچا بشیر آیا تھا، اچھا، وہ اپنے کسی دوست کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ میں نے گائے بیچی ہے، تو ہم نے ذرا کان کھڑے کر کے اس کی بات سنی۔ ہاں، تو وہ آپس میں کسی سے بات کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ کہ میں نے گائے بیچی ہے 1.5 لاکھ کی۔ ٹھیک، تو میں اس کے تھوڑا نزدیک ہویا، میں نے اس کی بات سن لی، اس کا گھر میں نے دیکھا ہوا تھا، پھر؟ میں نے اس کی بات سن لی۔ ہم چائے پینے میں مصروف تھے، وہ بھی چائے پینے میں مصروف تھے، اسی دوران وہ اٹھ کے چلے گئے۔ ٹھیک، میں نے پھر یاسین سے مشورہ کیا۔ یاسین آپ کا پہلے سے جاننے والا ہے؟ جی تمہارا رشتہ دار ہے؟ نہیں، دوست۔ پھر کیا ہوا؟ اسی بہانے ہم اس کے بہانے میں چلے گئے تھے۔ ہاں، ہم نے اس سے پوچھا آپ نے گائے بیچی ہے؟ پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا، پھر اس نے کہہ دیا ہاں میں نے بیچی ہے، اس نے پیسے بھی دکھائے ہمیں۔ کتنے پیسے دکھائے تھے؟ ویسے جیب سے نکال کے دکھائے تھے، ہمیں اندازہ تھا یہ 1.5 لاکھ ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہماری طبیعت خراب ہو گئی، بھی پیسے ہمیں چاہیے کسی نہ کسی صورت۔ نیت خراب ہو گئی نا؟ نیت خراب ہو تمہاری گئی، کیا خراب ہو ہماری گئی؟ نیت خراب ہو گئی تھی، ہاں یہ پیسے ہمیں کسی نہ کسی طریقے چاہیے۔ ہاں، بس اس کے بعد ہم نے پلان بنایا، میں نے اور یاسین نے۔ اس کے بعد رات کو ہم اس کے گلی میں گئے، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے موقع تلاش کیا، اس کی دیوار پھلانگی، اندر گئے، کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے دروازہ کھولا، اندر سے لاک تھا، اور یاسین نے میں نے مشورہ کیا یہیں بیٹھ جاتے ہیں، دیکھیں گے کبھی تو باہر نکلے گا۔ بس صبح کا وقت، اذان کا وقت ہوا، اذان ملی، اس نے دروازہ کھولا، ہم باہر بیٹھے تھے۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، ہم نے اسے پکڑ لیا اور اندر چارپائی پہ لٹا دیا۔ جیسے لٹایا نا، ایک نے پاؤں باندھے، ایک نے ہاتھ باندھے۔ جیسے میں ہاتھ باندھ رہا تھا، اس کا ہاتھ اچانک میرے چہرے پر لگا، میرے چہرے پہ کپڑا لگا ہوا تھا، وہ کپڑا اتر گیا۔ اس نے پہچان لیا، عبداللہ ہے تو عبداللہ ہے۔ بس اسی دوران سامنے ہتھوڑا پڑا تھا، میں نے ہتھوڑا اٹھایا اور اسے سر پہ مارا 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 مارا، خون کتنے نکلا۔ دفعہ مارا تھا؟ میں نے 8-10 مرتبہ مارا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا یہ مر چکا ہے۔ پھر ہم نے تلاشی کی کمرے کی، پیسے مل گئے ہمیں۔ اس کے بعد ہم نے دوبارہ چیک کیا، زندہ تو نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دروازہ بند کیا، پیسے اٹھا کے ہم وہاں سے نکل آئے۔ دروازہ کھول کے گھر سے گئے تھے کہ دیوار پھلان کے گئے تھے؟ نہیں، واپس ان کا دروازہ کھول کے باہر آئے تھے۔ پھر کدھر گئے؟ اس کے بعد واپس پھر ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے، ہم نے وہاں بیٹھ کر اپنے پیسوں کا بٹوارا کیا۔ کتنے پیسے حصے میں آئے؟ 75 ہزار سر۔ پھر؟ اور اس کے بعد میں اپنے گھر کو چلا گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا یاسین۔ میں تو سیالکوٹ چلا گیا، ملتان بھی پھرتا رہا، بہاولپور بھی پھرتا رہا۔ 3-4 دن بعد میں نے موبائل کھولا، بس میں نے جیسے موبائل کھولا میری کال ٹریس ہو گئی۔ جواب دے ہو نا تو نے اللہ کے پاس کہیں، جی مرنا نہیں ہے تم نے 75,000 روپے کے پیچھے ایک بندے کا جو ہے قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، لے جائیں اس کو، دوسرے کو لے کے آئیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی محمد یاسین۔ کہاں رہتے ہو؟ جی ادھر ریاض آباد گلی میں۔ کیوں کیا اتنا بڑا جرم تم نے؟ سر ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کچھ نہیں کیا آپ؟ جی نہیں سر، کچھ نہیں کیا۔ کہاں سے پکڑے گیا تم؟ جی ورک شاپ سے۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ جوا نہیں کھیلتے تھے تم عبداللہ کے ساتھ؟ جی نہیں کھیلتے تھے۔ جوا نہیں کر رہے ہو تم؟ جوا نہیں کھیلتے؟ تمہارے ساتھ اور سب بہت سارے بندے وہاں پہ بیٹھتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سبھی وہ بتا رہے تھے کہ تم اور عبداللہ جو ہے دونوں جوا کھیلتے ہو، نہیں سر، وہاں پہ پیسے ہار گئے تھے۔ اس رات تم دونوں اکٹھے تھے اور اس نے ساری بات مانی ہے کہ یہ میرے ساتھ تھا، تم کیسے کہہ رہے ہو میں ان کے ساتھ نہیں تھا؟ جی سر میں اس کے ساتھ تھا، لیکن پہلے کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہم اس کو مارنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، صرف پیسے لوٹنے کے ارادے سے گئے تھے۔ کیا ہوا تھا پھر وہاں؟
वो अब्दुल्ला का उस भाई ने चेहरा देख लिया था तो उसलिए उसने उस पर हथौड़े से वार कर दिया। उसने थोड़े से वार कर दिया और तुम क्या कर रहे थे साथ? तुमने उसकी टांगे नहीं बांधी? जी सर, टांगे मैंने बांधी थी। तो फिर क्या हुआ था? फिर हम वहाँ से पैसे लूट के भाग गए और स्टेशन पर आकर बांटे थे। तुम्हारे बाप के पैसे थे, लूट के भाग गए और साथ एक इंसानी जान का कत्ल कर दिया तुम लोगों ने। बस सर गलती हो गई। क्या टाइम था उस वक्त? तकरीबन 7 बज रहे थे। जब वकूआ हुआ है उस वक्त की बात बताओ। फजर का टाइम था। तो फजर का टाइम था, फजर के वक्त वो बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ने के लिए उठा था, ऐसे ही है ना? जी साहब। वो अल्लाह के घर में जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और आप लोगों ने उसकी जान ले ली है। सर इसने जुए का नशा पूरा करने के लिए बंदा मारा है सर। ये और अब्दुल्ला जो है, इन दोनों ने जुए का नशा पूरा करने के लिए बंदा मारा है सर। अभी जुआ खेलने पकड़े गए हो दोबारा? जी सर। तो क्या बना फिर वो 75,000 का? वो जुए में हार गए हम। हार गए हैं ना? जी तो अब ये सर। जिंदगी भी हार गए हैं, अब फांसी होगी आप लोगों को। नाजरीन, याद रखने की बात है कि जुर्म जुर्म है, एक ना एक दिन आश्कार ज़रूर हो जाता है कि जिस तरह इस जुर्म के पर्दे चाक हो गए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इंसान जब इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसको इस बात का आदा करना चाहिए, अंदाज़ा करना चाहिए कि ज़िंदगी की इन राहों पर, ज़िंदगी की इन राह गुजारों पर कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिन मामलात से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है या ज़िंदगी को हमेशा आबाद रहना चाहिए। Criminals most wanted.